فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اس بستی سے، یعنی ان کی بستی سے۔ اور وہ بستی کیسی تھی؟ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اس بستی کے رہنے والے خبیث کام کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے بارے میں خبیث کا لفظ استعمال فرمایا، اس کو کبھی پروموٹ نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا یہ کبھی بھی اسلام کی باؤنڈری کے اندر ایکسپٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے اس چیز کو کہا کانت تعمل الخبائث، یہ ایک خبیث عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بستی سے اللہ نے جناب لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اس بستی کے لوگوں کے بارے میں کہا انہم کانوا قوم سوء فاسقین فی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس سے پہلے والی آیت سے اس آیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کیے اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلہ، یعنی بیٹا تو عطا کیا ہی کیا، یعقوب جو پوتا ہے، گرینڈ سن ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نافلہ وہ ایکسٹرا اللہ نے ریوارڈ دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر شخص اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نیک اور صالح بنایا۔ پھر آیت نمبر 73 جہاں سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے امام، لیڈر بنایا انہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ یہدون بامرنا، اور یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے امر کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت کے حکم سے یہ رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی گائیڈنس دلوانا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے؟ تو اللہ کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ یہ کس چیز کی گائیڈنس دیں لوگوں کو، تو وہ چیز ہے فعل الخیرات۔ فعل الخیرات ہر اچھے کام کو کہتے ہیں۔ فعل الخیرات یعنی اچھے اچھے کام کرنا، خیرات کے کام کرنا، خیر والے کام کرنا۔ فعل الخیرات ہر اچھے کام کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ وحی کی ہم نے ان کی طرف وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ وحی کی ہے کہ نماز کو قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جناب اسحاق ہوں کہ جناب ابراہیم ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام ہوں، یہ سارے اللہ فرما رہا ہے ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ دیکھیں پچھلی امتوں کے اندر بھی اور پچھلی انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جو اللہ نے تبلیغ کا انہیں حکم دیا اور جس کی طرف اہمیت کو اجاگر کیا، وہ ایک ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا حکم دینا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو پراپرلی ادا کرنا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر ذکر کرتا ہے، فرمایا وَلُوطًا، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کے ذکر کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے انہیں حکم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ جب قرآن کریم حکم اور علم کو ساتھ بیان کرتا ہے تو حکم سے مراد ہوتا ہے حکمت، اور علم سے مراد ہوتا ہے وحی کے ذریعے جو نالج نبی کے پاس آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو حکمت بھی عطا کی ہے اور نالج بھی عطا کی ہے، اور نالج کون سی ہے؟ ریویلڈ نالج، یعنی کہ وحی کے ذریعے سے جو نالج انبیاء کے پاس آتی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کو دنیا کے کسی سورس سے نالج آئی ہے تو اس پر شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر ریولیشن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے کوئی نالج ملتی ہے تو اس میں
0 پوائنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہو سکتی ہے، 100% صحیح ہوتی ہے۔ اور حکمن جو یہاں فرمایا، حکم سے مراد حکمت ہے۔ حکمت کا کسے کہتے ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حکمت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ اس میں وہ صلاحیت دے دے، اس کو وہ عقل دے دے کہ وہ کسی بھی معاملے میں صحیح ڈیسیژن بنا سکے۔ لوگ عمر بڑی ہو جاتی ہے لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، اور قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں، اور جسے حکمت عطا کرتے ہیں اسے خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شخص کے پاس ڈیسیژن میکنگ کا پاور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ڈیسیژن میکنگ کا پاور دے کر بھیجتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، سارا زمانہ ان کے خلاف ہو جائے، کتنا انہیں پریشر کر دیا جائے، کتنی تکالیف انہیں دے دیے جائیں، لیکن ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی ان سے خطا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی عقل سلیم انہیں عطا کی ہوتی ہے کہ ہر حالت کے اندر ایک تو ڈیسیژن میکنگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ریویلڈ نالج ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ ان نبیوں کے صدقے ہمیں بھی یہ دونوں چیزیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے علم کا نور بھی ہمیں عطا فرمائے اور حکمت بھی عطا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں صحیح ڈیسیژن اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے دین کے لیے، ہر معاملے میں صحیح جو ہے وہ ڈیسیژن لینا نصیب فرمائے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اس بستی سے، یعنی ان کی بستی سے۔ اور وہ بستی کیسی تھی؟ التی کانت تعمل الخبائث، کہ اس بستی کے رہنے والے خبیث کام کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے بارے میں خبیث کا لفظ استعمال فرمایا، اس کو کبھی پروموٹ نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا کانت تعمل الخبائث، مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا یہ کبھی بھی اسلام کی باؤنڈری کے اندر ایکسپٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے اس چیز کو کہا کانت تعمل الخبائث، یہ ایک خبیث عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بستی سے اللہ نے جناب لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اس بستی کے لوگوں کے بارے میں کہا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ ایک بہت بری قوم تھی، فاسقین اور فاسق قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ انہو من الصالحین، اور وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو ذکر آیا، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، من قبل، ان انبیاء علیہ السلام کا جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، ان انبیاء کے زمانے سے پہلے جب نوح علیہ السلام نے پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اپنے اس بندے کی پکار کو سن لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب قوم نہیں مانی تو آپ نے دعا کی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ آپ زمین پر ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، اور ہم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ فرجیناہ، تو انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل کو نجات دی، کس سے؟ من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے ہم نے انہیں نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جو قوم ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، اور وہ قوم بھی جو نوح علیہ السلام کی تھی انکار کرنے والی، وہ بڑی بری قوم تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ آخری آیت آج کے درس کی، وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور یاد کرو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو۔ سورہ انبیاء ہے تو شورٹ ذکر سارے انبیاء کا ذکر کیا یہاں پر۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور یاد کرو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، حرث کا معنی ہوتا ہے کھیتی باڑی، یعنی جو جہاں پر فصل وغیرہ اگائی جاتی ہے۔ یاد کرو سلیمان اور داؤد کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، یحکمان
فیصلہ کر رہے تھے، ڈیسیجن لے رہے تھے، فی الحرث ایک کھیت کے بارے میں، اور وہ کھیت کیا تھا؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ ایک قوم کی کچھ بکریاں بغیر چرواہے کے رات کے وقت کسی اور کے کھیت میں چلی گئی تھی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کو فیصلہ کرتے ہوئے وہاں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں ڈیسیجنز کیسے بناتے ہیں اس فیصلے پر۔ تو یہاں اگلی آیت کے اندر صرف یہ جملہ ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وہ جو میں حکمت اور علم کی پہلے بات کر چکا ہوں، علم اور حکمت دی۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ بائبل کے اندر اور تالمود کے اندر اس واقعے کی کوئی تصریح نہیں ہے، کوئی وہاں وضاحت نہیں ملتی، نہ بائبل میں اور تالمود میں، کوئی یہودی لٹریچر کے اندر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا کہ قرآن کریم نے یہ کس فیصلے کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی لٹریچر میں نہیں ہے، اور کسی صحیح حدیث کے اندر بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقدمے کے بارے میں منقول نہیں ہے۔ لیکن مفسرین نے اس آیت سے جو سمجھا کہ کون سا فیصلہ ہے، کس چیز کا فیصلہ کر رہے تھے، تو مفسرین کرام نے قرآن کریم میں غور و خوض کر کے جو اس آیت سے سمجھا کہ وہ کیا فیصلہ تھا جو دونوں کر رہے تھے، جو واقعہ لکھا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مفسرین نے آیت قرآن پر غور کر کے خود سمجھا ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے اور نہ تالمود میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک فیصلے کے لیے ایک معاملہ پیش ہوا۔ وہ یہ تھا، ایک آدمی نے کہا کہ بھائی فلاں بندے کی جو بکریاں ہیں وہ میرے کھیت میں رات کے وقت بغیر مالک کے گھس گئیں اور انہوں نے میرے پورے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آپ فیصلہ کریں اس بکری کے مالک اور میرے معاملے میں، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا پورا کھیت برباد ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور کہا فیصلہ میرا یہ ہے کہ یہ جو بکری کا مالک ہے یہ ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دے، کیونکہ جتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے اتنی مالیت کی تو اس کی بکریاں ہیں، تو یہ ساری بکریاں کھیت کے مالک کو دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ اب وہ بندہ جانے لگا تو سلیمان علیہ السلام اس وقت کی انٹر ہوئے اپنے والد کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ سب نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ حضور ابا جان، میرے ذہن میں اس سے اچھا فیصلہ ہے، میرے ذہن میں اس سے اچھی ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دونوں کا معاملہ جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ جس کا کھیت تباہ ہوا ہے وہ بکریاں لے لے اس وقت تک جب تک کھیت اپنی اصل حالت میں دوبارہ واپس نہ آئے۔ تو بکریوں والا بندہ کھیت کی دیکھ بھال کرے اور کھیت کو دوبارہ سے گرو کرے اور اس حالت تک لے آئے جیسی حالت کے اندر وہ تباہ ہوا ہے۔ اور جتنا عرصہ کھیت کو گرو کرنے میں لگے گا اور کھیت کو دوبارہ اس حالت میں آنے میں لگے گا، اتنے عرصے تک جو ہے وہ بکریاں رہیں گی ٹیمپریری طور پر کھیت کے مالک کے پاس، اور کھیت کا مالک اتنے عرصے تک اس کے دودھ سے اور اس کے دوسرے معاملات سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ وہ جب بکریوں کا مالک کھیت کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے گا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے گا، بکریوں والوں کو دوبارہ اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معاملہ سمجھا دیا۔ اب اس واقعے پر علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا جو مجتہد ہوتا ہے، حالانکہ حضرت داؤد کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی فیصلہ ٹھیک تھا، تو بعض اوقات یہ جو امام مالک ہوتے ہیں یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، علماء نے اس پہ کافی ڈیٹیل لکھی ہے اس فیصلے پر، اور کہا کہ بعض اوقات دونوں علماء کا پرسپیکٹو ٹھیک ہوتا ہے۔ امام مالک بھی ایویڈنسز کی بنیاد پر ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، امام شافعی بھی ایویڈنسز کی بنیاد پر ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی ایک امام کے قول کے اندر امت کے لیے زیادہ آسانی ہوتی، جس طرح داؤد علیہ السلام نے بھی بالکل جسٹس کے ساتھ فیصلہ کیا،
لیکن جو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا اس میں بکریوں کے مالک کا بھی بھلا تھا اور کھیت والے کا بھی بھلا تھا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں جگہ ایک سا نہیں ہوتا کہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. بعض اوقات دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن ایک کے قول کو لینے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے, زیادہ خیر ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حکمت عطا فرما دے اور خیر کثیر عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ